کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کا ملاحظہ کیا، حال دیکھا، وہ امت منجمد امت تھی، جامد امت تھی، ساکت اور ساکن امت تھی۔ اور منجمد امتیں ان کو متحرک کرنے کے لیے، ان کو میدان میں لانے کے لیے، ان کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے آمادہ کرنے کے لیے آگاہ کرنا ضروری ہے، بیدار کرنا ضروری ہے، اور ان میں حرکت ایجاد کرنا ضروری ہے۔ اور یہ حالت کیفیت سب کو معلوم تھی۔ حجاز مکمل طور پر منجمد، نیک خیر پر جو لوگ نیکیاں کرنے والے، لیکن ان کے اندر تحرک نہیں تھا۔ اور تحرک جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، متحرک امت قرآن اس کو کہتا ہے جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، یہ متحرک امت ہوتی ہے، ورنہ منجمد امت ہے، ورنہ مردار امت ہے، مردہ امت ہے، وہ جسم مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ زندہ کی نشانی حرکت ہے۔ علماء نے، اہل لغت نے بھی، اور علماء علم کلام نے اور مفسرین نے اتفاقاً یہ حیات کا معنی کیا ہے کہ حیات ادراک اور حرکت کو کہتے ہیں، کہ ادراک ہو اور حرکت ہو تو حیات ہے۔ زندہ موجود اسی کو کہتے ہیں جو یہ دو چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، ایک احساس ہو اس کے اندر، اور دوسرا اس احساس کے نتیجے میں حرکت ہو اس کے اندر۔ معاشرہ بھی مرتا ہے، مردار ہوتا ہے اور زندہ ہوتا ہے۔ مردہ امت کی نشانی یہ ہے کہ اس میں اقدار تبدیل ہو جائیں، بدل جائیں، مثبت امور منفی ہو جائیں، منفی مثبت ہو جائیں، معروف منکر بن جائے، منکرات معروف بن جائیں۔ ان کے اندر حساسیت ختم ہو جاتی ہے، احساس مر جاتا ہے، حس مر جاتی ہے۔ اور جب کسی امت کے اندر یہ واضح چیزیں انجام پا رہی ہوں اور ان میں احساس نہ ہو، اسے مردہ سمجھے۔ وہ معاشرہ، وہ سماج، وہ امت یا قوم مردہ قوم ہے، اور اس میں حرکت بھی نہیں ہے۔ یہ احساس اور حرکت پیدا کرنے کے لیے ایک محرک چاہیے ہے اس قوم کو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو محرک بنایا ہے امتوں کا۔ خب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ فساد ان کے اندر بھرپور ہے، لیکن یہ کسی فساد پہ حساس نہیں ہے، اور اسی طرح معروف مطلقہ متروک ہے، اور یہ کسی معروف کے متروک ہونے پر حساس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردہ قوم ہے، ان کا ضمیر مر گیا ہے، ان کا شعور مر گیا ہے، ان کا احساس مر گیا ہے، اور ان کے اندر محرک مر گیا ہے۔ اب اتنے خطرناک انجام کا سفر کیوں جاری رکھتے ہیں آپ؟ اس کو انتہا تک کیوں پہنچاتے ہیں؟ اسی انجام تک کہ ہر صورت میں اگر یہ قتل پر منتہی ہوتا ہے تو ہونا چاہیے، یعنی امام گویا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسی انجام تک پہنچے، اور جتنے بیچ میں عوامل رکاوٹیں آتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے امام راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ آپ صرف وہ مشورے غور کریں اور گنیں کتنے مشورے کس کس نے دیے امام کو، اور کتنا اصرار کیا اور کتنا دباؤ ڈالا اپنے قریبیوں نے، بھائیوں نے اور رشتہ داروں نے، بنو ہاشم نے، اور دوسرے مکتب کے لوگوں نے، خلفاء کے طرفداروں نے، یا صحابہ و صحابہ کے طرفدار لوگوں نے، اچھے لوگوں نے۔ عبداللہ ابن عباس نے کتنا اصرار کیا، کتنی کوشش کی، پاؤں پڑے، روئے۔ محمد ابن حنفیہ آخری وقت جب امام اپنی ناکہ پہ سوار ہو کے مدینہ مکہ سے نکل رہے تھے، آ کر امام کی اونٹنی کی لگام مہار پکڑ لی اور رونے لگے، اور کہا کہ میں کسی صورت آپ کو، اپنے بھائی کو اس خطرناک سفر پر جانے نہیں دوں گا۔ اور اسی طرح ایک ایک کر کے، اور عبداللہ ابن جعفر جو آل جعفر میں سے تھے، جعفر طیار کی بیٹے تھے اور بہت ہی نمایاں شخصیت تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی قربت قرابت تھی، دوستی تھی، اور رشتہ دوسرا بھی تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے شوہر تھے۔ انہوں نے سب سے زیادہ کوشش کی، بلکہ اس کوشش میں وہ اتنے آگے چلے گئے کہ باقاعدہ بنو امیہ کے حکمرانوں سے امام کے لیے تحریری امان نامہ لے کر آئے کہ آپ محفوظ ہیں، آپ کی سیفٹی کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ وفد لے کر آئے، مدینہ کے، مکہ کے گورنر کے بھائی کو، یحییٰ ابن سعید کو لے کر گئے کہ تاکہ امام کو باور ہو جائے، یقین ہو جائے کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، اور
جناب عبداللہ ابن جعفر نے خود ذاتی طور پر یہ ضمانت دی کہ دھوکہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور آپ محفوظ ہیں، بے شک آپ بیعت نہ کریں، پھر بھی امام مصر ہیں. یعنی اتنے کوششیں، اتنی رکاوٹیں، اتنے مشورے جو روکنے کے لیے ہیں، وہ ایک ایک کر کے امام عبور کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہر صورت میں یہ کام انجام پائے. لوگوں کو امام سے ہمدردی ہے، امام کی ذات سے ہمدردی ہے، امام کے خاندان سے ہمدردی ہے، اور وہ ہر صورت میں ہمدرد، ہر صورت میں اپنے مورد حمایت اور مورد ہمدردی کی زندگی مانگتا ہے کہ ہر صورت میں اس کو زندگی ملے. لیکن جس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آیا وہ بھی زندگی کا خواہاں ہے یا اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ وہ منصوب و مبعوث ہے، جس طرح نبی مبعوث ہیں، نہ اس لیے کہ پرامن اور پرآسائش زندگی گزاریں. پرآسائش زندگی کے لیے تو مبعوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پیدا ہونا کافی ہے. جس طرح ہم سب پیدا ہوئے، مبعوث تو نہیں ہوئے، ہمیں تیار نہیں کیا گیا، ہمیں اٹھایا نہیں گیا، ہمیں بیدار نہیں کیا گیا، ہمارے اندر وہ محرک نہیں ایجاد کیا گیا، رکھا ہی نہیں گیا، کیونکہ ہمیں جس کام کے لیے بنایا گیا وہ ہم کر رہے ہیں. کھانا ہے، پینا ہے، چرنا ہے، سونا ہے، لذت اٹھانی ہے. اس کے لیے مبعوث ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اندر بیداری اور محرک کی ضرورت نہیں ہے، تحرک کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جمود زیادہ انسان کو آسائش دیتا ہے، آرام دیتا ہے، اور جمود کی حالت میں انسان کو زیادہ سکھ ملتا ہے، چین ملتا ہے. امام حسین علیہ السلام کو یہ روکتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں، اور امام حسین علیہ السلام اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے اس سفر کو آخر تک، انجام تک پہنچانا ہے. کیوں پہنچانا ہے؟ اس لیے کہ یہ بیماری جو اس امت کو لاحق ہو گئی ہے، یہ صرف اسی نسل کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ بیماری ہر نسل میں منتقل ہو جائے گی. چونکہ امام نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، رسول اللہ نے ایک امت، جس طرح خود مبعوث ہوئے اللہ کی جانب سے، امت کو مبعوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور یہ مبعوث امت، اس سے ہر کام لیا گیا. آپ توجہ کریں، مبعوث امت جب خلیفہ اول کے زمانے میں لوگوں نے بعض احکام رسول اللہ کے ماننے سے انکار کیا، زکوٰۃ کا انکار کیا یا حکومت کا انکار کیا، تو خلیفہ نے ایک اشارہ کیا. بھائی کہ بہت سارے مشاورین خلیفہ کے تھے جو حامی نہیں تھے کہ یہ جنگ شروع نہ کی جائے، ارتداد کی جنگ. خلیفہ اول کو اپنے ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا کہ شروع نہ کی جائے، بلکہ خلیفہ دوم جو مشاور تھے خلیفہ اول کے، وہ بھی حامی نہیں تھے کہ یہ جنگ شروع نہ کی جائے. انہوں نے اصرار کیا کہ یہ حتماً ہر صورت میں یہ جنگ کرنی ہے مرتد لوگوں کے خلاف، اور جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے تھے ان کے خلاف یہ جنگ کرنی ہے انہوں نے، اور کی. اور انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی. کیوں نہیں پیش آئی؟ چونکہ رسول اللہ ایک بیدار مبعوث امت چھوڑ کر گئے تھے. اب آگے حاکم کا کام ہے کہ اس کو کس میدان میں استعمال کرے. تیار فوج، آمادہ فوج، ٹرینڈ فوج، اور بالکل ہر کام، ہر فداکاری کے لیے آمادہ فوج، آپ جس طرف مرضی ہے اس کو لگا لیں. پھر اس کے بعد خلیفہ دوم نے اسی امت کو فتوحات پہ لگایا، اور انہوں نے، تیار لوگوں نے وہ سب کچھ کر دیا جو ناممکن تھا. چونکہ یہ غیر منظم فوج تھی، عام رضاکاروں کی فوج تھی جن کی ٹریننگ بھی پوری نہیں تھی، قبائلی تھے، دیہاتی تھے، جن قوتوں سے، جن ممالک سے ان کا سامنا تھا وہ سپر طاقت تھے اپنے زمانے کی، جن کی بڑی منظم فوجیں تھیں، جیسے ایران اور روم دو بڑی طاقتیں تھیں، ان کے پاس منظم فوجیں تھیں. ان بدوؤں نے ان کو شکست دے دی. کیوں دی؟ اس آمادگی کی وجہ سے جو رسول اللہ نے ان کے اندر ایجاد کی تھی. اب لوگ تو حاکم کی ایما پر ہوتے ہیں کہ ہمیں جدھر لگا دیں ہم ادھر ہی لگ جائیں گے. تیار لوگ، آمادہ لوگ، متحرک لوگ آمادہ ہیں کچھ کرنے کے لیے، انہیں جدھر لگا دیں اٹھ کے وہ کر دیا، اور کیا. حکمرانوں نے ان سے استفادہ کیا، اور یہی فتوحات باعث بنی کہ وہ آمادگی جو رسول اللہ نے ان کے اندر پیدا کی تھی اور جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے، اب ان کو آسائشیں، زمینیں، جائیدادیں، باغات، ریوڑ، بکریوں کے استبل، گھوڑوں کے، اونٹ، اور کھیتی باڑی، باغات، ہر چیز ان کو میسر آئی. درہم و دینار اتنے ان کے پاس تھے، ان کی جگہ ختم ہو گئی، ان کے گھر چھوٹے پڑ گئے اس درآمد کو سنبھالنے کے لیے. بینک تو نہیں ہوتے تھے کہ سب بینکوں میں ڈال دیں جا کر، گھروں میں رکھتے تھے. گھروں میں پہلے ایک کمرہ مخصوص کرتے تھے جس میں سکے، درہم و دینار، وہ چھوٹا پڑ جاتا، ساتھ والا کمرہ خالی کر کے اس کو بھی
درہم و دینار، اور کرتے کرتے انہیں علیحدہ اپنے گھر کے علیحدہ ایک ڈیرا بنانا پڑتا جس میں یہ سب کچھ محفوظ رکھیں۔ وہ تفصیل کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت اور ثروت تھی۔ یہی دولت و ثروت و آسائش نے اس آمادہ امت کو، جو پہلے آمادہ تھے اور ہر کام کے لیے تیار تھے، ان سے جو بھی کام لے لیں یہ منجمد ہو گئے۔ اس میں بڑی بڑی شخصیات نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف جو ایک بڑی سیاسی شخصیت تھے اور مہم فیصلے انہوں نے کیے، خلیفہ سوم کو خلیفہ بنانے میں ان کا مرکزی کردار تھا، اور خلیفہ دوم نے ان کو کاسٹنگ ووٹ دی ہوئی تھی کہ یہ جدھر ہوں وہی خلیفہ ہوگا۔ اور دولت و ثروت کے لحاظ سے سب سے بڑے صحابہ رسول میں، رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے زیادہ ثروت مند صحابی یہ تھے، لیکن ان کی دولت اپنی نہیں تھی، یعنی مکہ سے نہیں لائے تھے ساتھ اپنے، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ جوتے تھے، نہ کپڑا تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا۔ اور آج ان کی ثروت اتنی ہے، جب ان کی وفات ہوئی تو بعض علماء نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ ان کے پاس کتنا سونا تھا، اور کتنا ان کے ورثہ میں وہ دولت تقسیم کرنے کے لیے باقاعدہ مزدور بلوائے گئے تاکہ اس دولت کو، بوریوں کو اٹھا کے جا بجا کریں۔ مزدوروں نے وہ کام کیا، جتنی ان کے، وہ لکھا ہوا ہے بعض کتابوں کے اندر، الغدیر کے اندر وہ پوری لسٹ ہے اس ثروت و دولت کی جو ان کے پاس تھی اور دیگر کے پاس۔ خود ان کا یہ کہنا ہے، عبد الرحمن ابن عوف، یہ بزرگ صحابی، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں افلاس کے امتحان میں، یعنی اللہ نے ہمیں افلاس کے امتحان میں مبتلا کیا، جب ہم خالی پیٹ ہوتے تھے اور جوتے نہیں ہوتے تھے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ہر مارکے میں کامیاب ہوتے تھے، اور جب نعمتیں آئیں ہمارے پاس ہم ناکام ہو گئے، ہم فیل ہو گئے، ہم شکست کھا گئے اس میں۔ خوب یہ جمود ان کے اندر ایک یہ سبب بنا، یہ دولت و ثروت کی ریل پیل، آسائش، سکون، محلات، اور پھر آپس کی رقابت، آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ قبائلیت واپس جاگنا شروع ہوئی، اور رسول اللہ نے اقدار کی بنیاد پر جو نظام ان کے سامنے پیش کیا تھا وہ انہوں نے نظر انداز کر دیا، ختم کر دیا، اور جاہلیت والی قدریں دوبارہ، قبائلی قدریں ان کے اندر دوبارہ زندہ ہو گئیں۔ اس امت کو دوبارہ متوجہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، اور اس میں حرکت ایجاد کرنے کے لیے واعظ و نصیحت کارگر نہیں ہیں، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جو دعوت دی اس نے ان پر کچھ بھی اثر نہیں کیا، 1% بھی اثر نہیں کیا۔ 4 مہینے امام مکہ میں مقیم رہے، اور روزانہ اکابرین کو بھی اور عوام کو بھی روزانہ خطاب فرماتے اور انہیں بتاتے، صورتحال تجزیہ کرتے، یا اس سے پہلے خطبہ منا اگر پڑھیں، غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو اٹھانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، ان میں حرکت ایجاد کرنے کے لیے کیا جتن کیے، اس خطبہ منا میں کیا کیا حقائق ان کے سامنے رکھے، اور سرزنش کی اور ڈانٹ ڈپٹ کی ان کی، اور انہیں ہر کوشش کے ساتھ آمادہ کی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس امت کو اٹھایا، دعوت دی، ہر ممکنہ کوشش جو ہو سکتی تھی زبانی، کلامی، ان کو اٹھانے کے لیے کی، خصوصاً خطبہ منا، لیکن یہ کارگر نہیں ہوئی، 1% بھی نتیجہ نہیں نکلا، یعنی ایک بندہ بھی امام کی دعوت پر آمادہ نہیں ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کی کیا حالت تھی، کہاں پہنچے ہوئے تھے وہ لوگ، کس آفت کا شکار ہو چکے تھے، کس حالت میں جا پہنچے تھے، کتنے پست اور گھٹیا ہو چکے تھے وہ لوگ۔ اس طرح کی بیماری میں جب امت مبتلا ہو جائے، امام نے اس کو بیدار کرنے کے لیے پھر یہ اقدام کیا، اور اقدام بھی ایسا کہ ایک سرمشق کے طور پر ہر نسل کے لیے، ہر نسل کو بیدار کرنے کے لیے، ہر نسل کو آمادہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ راستہ، یہ باب جو فتوحات کی وجہ سے فراموش ہو چکا تھا، شہادت کا راستہ رسول اللہ کے زمانے میں زندہ تھا، اور رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کو اٹھاتا تھا، لیکن بعد میں جو عرصہ گزرا بیچ میں، اور خصوصاً جب بنو امیہ کو اقتدار ملا، انہوں نے روح نکال دی اس معاشرے سے، قوم سے منجمد کر دیا، اس کو مردار بنا دیا اس معاشرے کو، اور اسی مردار معاشرے کے اندر یزید حاکم بن گیا، طاغوت حاکم بن گیا۔ اور امام جتنا بھی جس طبقے سے، فقی سے بات کرتے ہیں جامد، محدث سے بات کرتے ہیں جامد، صحابی سے گفتگو کرتے ہیں منجمد، صحابی زادے سے بات کرتے ہیں منجمد، ہاشمی سے بات کرتے ہیں منجمد، غیر ہاشمی سے بات کرتے ہیں منجمد،
کسی پر اثر نہیں ہو رہا. جب ایسی کیفیت ہو جائے اس وقت اقدام وہی جو رسول اللہ نے اس امت کے اندر روح پھونکی تھی اس روح کی ضرورت ہوتی ہے. جیسی روح نکال لی گئی ہو اس کے اندر دوبارہ روح ڈالنے کی ضرورت ہے. اصل قیام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام امت کے اندر یہ روح ڈالنے کے لیے تھا. اس لیے امام نے صراحت سے ذکر بھی کیا کہ میرا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے.